عوام راج پارٹی اب راج کرے گی خلق خدا انشاءاللہ۔ اقرار عوام کا حال تو دیکھو یار، بیچارے کس کنڈیشن میں زندہ ہیں، کس طرح وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ نوجوان آپ مجھے بتائیں کون سے وہ نوجوان ہیں جن سے آپ پوچھیں کہ یار باہر جانا چاہتے ہو، بول دیں نہیں میں یہیں رہنا چاہتا ہوں۔ 90% ایٹ لیسٹ نوجوان کہتے ہیں کہ یار آئی ایم لوکنگ فار این اپرچونٹی، کوئی بھی موقع ملے گا کسی بھی طریقے سے میں باہر چلا جاؤں گا۔ کوئی اسے برین ڈرین، کوئی اسے برین گین۔ ہمارے نوجوان مس لیڈ ہیں، میں سمجھتا ہوں مس گائیڈڈ ہے۔ آئی کین بی رانگ، یو کین ڈس ایگری۔ اس نوجوان کا حال کیا ہے جس کو آپ ڈائریکشن دکھانا چاہ رہے ہیں، اس پہ تھوڑی بات کیجیے گا۔ اچھا دیکھیے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے لگتا ہے سب سے بڑا پرابلم پاکستان کے نوجوان کا مایوسی ہے۔ اور مایوسی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس نوجوان کو بتایا جاتا ہے کہ یہی ایک لیڈر ہے، اور لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ لیڈر اگر نہیں ہوگا تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یعنی آج جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر عمران خان نہیں ہے تو سمجھے پاکستان ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ ہوا بنایا جاتا تھا، اس سے پہلے بھٹو صاحب کے بارے میں۔ تو یہ جب مایوسی آپ ایک شخص کے ساتھ، میں نے آپ سے کہا نا، جب آپ ساری توقعات اس سے وابستہ کر لیتے ہیں تو لا محالہ وہ شخصیت مایوس کرتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو مایوسی ہے یہ کب نکلے گی؟ جب آپ برابر کا موقع دیں گے۔ طلحہ مجھے بتائیے ایمانداری کے ساتھ، اس ملک کے ایک عام آدمی کے پاس یا ایک مڈل کلاس کے نوجوان کے پاس سیاست میں، قیادت میں، اقتدار میں آنے کا کیا راستہ ہے؟ طلبہ تنظیمیں اس ملک میں بند کر دی گئیں، بین کر دی گئیں، اس لیے کہ کسی بھی طرح سے کوئی مڈل کلاس کا لڑکا یا نوجوان آگے نہ آ سکے۔ کسی وڈیرے، کسی سردار، کسی جاگیردار کے سامنے کسی بھی مڈل کلاس کے آدمی کے لیڈر بننے کا صرف ایک راستہ ہوا کرتا تھا، اور وہ طلبہ تنظیمیں تھیں۔ ہم نے سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت اور میرٹ کا کوئی سسٹم نہیں رکھا۔ صرف وہ لوگ آگے آ سکتے ہیں جو لیڈر کی چاپلوسی کریں، تلوے چاٹیں، میرا لیڈر، میرا قائد، خوشامد کریں۔ صرف اور صرف وہ آگے آئیں گے، یا پھر وہ جو رشتہ دار ہیں۔ آپ مجھے بتائیے اس ملک کے لوگوں کے پاس آپ نے کیا آپشن چھوڑا ہے کہ وہ اپنے فیصلے کرنے کے لیے خود اس مقام، اس منصب تک پہنچے جہاں پر وہ پالیسیز کو تبدیل کر سکیں۔ اقرار سہیل وڑائچ صاحب کا آرٹیکل یا انصار عباسی صاحب کی خبر، ونڈر بوائے کا ذکر، اور پھر یہ ونڈر بوائے کا نام آپ سے جڑ جانا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ پہلے کراچی میں رہتے تھے، آپ کے اوپر جان لیوا حملے بھی ہوئے، پھر آپ شفٹ ہو گئے کراچی سے باہر۔ پھر لوگ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے آپ کے بڑے روابط ہیں اور ان کی سپورٹ پہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ برائی جب کرتے ہیں تو زیادہ برائی پی ٹی آئی کی کرتے ہیں اور پی ایم ایل این پیپلز پارٹی پہ ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں۔ کیا واقعی آپ کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے؟ قسم کھا کے بتائیے۔ میں تو بار بار یہ کہتا ہوں، چلے آپ نے کہہ دیا، میں ویسے بھی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی قسم، اور اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے میں بار بار اس بات کا یقین دلاتا ہوں اور دلاتا رہوں گا کہ میں یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں طلحہ، یہ کسی کے کہنے پر، کسی کی ایما پر، کسی کی خوشنودی کے لیے، کسی اسپیسیفک آدمی یا پارٹی کے خلاف کسی طرح سے اگر کچھ ایسا ہو تو بروز حشر مجھے ہمارے پیارے آقا کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ اگر کوئی ایک بات بھی اس میں سچ ہو کہ میں کسی کے کہنے پر یا کسی اسپیسیفک شخص کے یا پارٹی کے خلاف یہ نظریہ یا بیانیہ ڈسکس کر رہا ہوں، میں پوری دیانتداری سے سمجھتا ہوں۔ اور پیپلز پارٹی پی ایم ایل این پہ ہلکا ہاتھ اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ پاور میں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس میں صرف سمجھنے کی کوشش کیجیے، جب بھی کوئی نیا نیریٹو آتا ہے نا، جب بھی کوئی نیا بیانیہ یا نظریہ آتا ہے، وہ اپنے وقت کے سب سے پاپولر نیریٹو کے اگینسٹ آتا ہے، اور وہ اپنے وقت کے سب سے مقبول بیانیے کو ڈسکس کرتا ہے۔ جو آلریڈی ریجیکٹڈ یا مسترد شدہ بیانیے ہوتے ہیں ان پر آپ بات نہیں کرتے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جب یہ جن پی ٹی آئی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان کی یہ رٹ ہوتی ہے نا، آپ کو ہر کسی بھی چھوٹے سے اختلاف پر، کسی بھی سوال پر جب وہ کہیں گے کہ آپ ٹاؤٹ ہیں، جب وہ یہ کہیں گے کہ جی آپ جی ایچ کیو کے آدمی ہیں، جب وہ یہ کہیں گے کہ جی آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے، تو پھر آپ انہی کو جواب دیں گے کہ بھائی آپ کا لیڈر تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ٹاؤٹ تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب نون لیگ کے بارے میں مجھ سے بات ہوئی، پیپلز پارٹی کے بارے میں بات ہوئی، میں نے علل اعلان کہا کہ یہ مسلط شدہ، قابض شدہ ٹولہ ہے، 2024 کے بدترین دھاندلی کے نتیجے میں مسلط کیے گئے لوگ ہیں، اور اس سے پہلے نہ پاکستان کا بھلا کر سکے، نہ آج تک آئندہ اس سے کوئی توقع ہے۔ اقرار، آپ کا جو فین کلب ہے جس میں بھی شامل ہوں، وہ بڑی تعداد میں اس لیے آپ کے لوگ فین بنے ہیں کیونکہ آپ شف جیسے مذہب فروشوں کو بے نقاب کرتے رہے، آپ معاشرے کی برائیوں کو بے نقاب کرتے رہے، کرپٹ افسران کے سامنے ان کو کنفرنٹ کرتے تھے جا کے، which we all loved and appreciate، جس کی وجہ سے ہم آپ کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ عوام راج پارٹی میں جا کے یہ سب چھوڑ دیں گے اور یہ برائیاں بے نقاب کرنا بند ہو جائیں گے، کیونکہ پھر مفادات کا بھی گھیراؤ ہو جاتا ہے؟ جی طلبہ، تھینک یو سو مچ، آپ کا شکریہ۔ لیکن دیکھیے
میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے ظاہر ابھی تو میں کام یہ کر رہا ہوں اور جب تک اللہ استطاعت اور ہمت دے گا یہ میں کرتا رہوں گا. دو طرح کے کام تھے, ایک تو جو خامیاں اور کوتاہیاں ہیں ان کو ایکسپوز کرنا, اور ساتھ ساتھ کہ جو خدمت خلق کا چھوٹا موٹا کام ہے وہ بھی ہم کرتے رہے اپنے پلیٹ فارمز کے توسط سے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایک جعلی عامل اور ایک ایک ملاوٹ کرنے والے کو, یا ایک ایک جسم فروشی کے اڈے پہ معصوم چھوٹی بچیوں سے جسم فروشی کا دھندا کروانے والوں سے الجھنے اور انہیں ایکسپوز کرنا, وہ بھی اچھی بات ہے. لیکن اس سے کہیں بہتر یہ ہوگا کہ آپ کوئی ایسی ڈائریکشن اور سمت کا تعین کر جائیں کہ جس کے ذریعے یہ سارے مسائل پالیسیز کے ذریعے حل کیے جائیں. اقرار, آپ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ میری پارٹی اگر جیتتی ہے تو میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا. ٹھیک ہے, آپ کوئی عہدہ نہیں لیں گے, لیکن آپ ایسا کیا کریں گے کہ لوگ آپ کے ساتھ جڑیں؟ کچھ اپنے پلان کے بارے میں بتائیے. آپ کرپشن کیسے ختم کریں گے؟ آپ تعلیم کو کیسے صحیح کریں گے؟ آپ صحت کی سہولیات کیسے فراہم کریں گے؟ ایسے نظام کو بہتر کرنے میں ہر کوئی یہی کہتا ہے بہت وقت لگے گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, میں نہیں کہتا کہ یہ 3 دہائیوں میں اور ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ دیکھیں گی, اور یہ بالکل میں ہرگز اس پر یقین نہیں رکھتا. میں یہ کہتا ہوں انشاءاللہ آنے والے چند ہفتوں چند مہینوں کے اندر اندر آپ ایک تبدیلی دیکھیں گے. دیکھیں, بہت سارے مسائل کا حل تو یہ اس ایسے سسٹم کا بن جانا ہی ہے کہ جس کے ذریعے بہترین باصلاحیت اور قابل ترین لوگ مختلف جگہوں پر آئیں, ان کا احتساب کیا جائے. مجھے بتائیے نا, پی ٹی آئی کے اندر عمران خان صاحب کا احتساب کون کر سکتا ہے؟ یا نواز شریف صاحب کی پارٹی جس کا نام ہی ان کے نام کے اوپر ہے, ان سے سوال کون کر سکتا ہے؟ یا زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کی سیاسی جماعت کے اندر ان سے کون استفسار یا ان کا احتساب کر سکتا ہے؟ تو جب تک سیاسی جماعتوں کے اپنے اندر رہنماؤں, لیڈرز اور جو آپ کے مختلف عہدیداران ہیں ان کے احتساب کا عمل شروع نہیں ہوگا, اور وہ تب ہوگا کہ جب ایک ادارہ ہوگا جہاں کوئی بھی مالک اور مختار نہیں ہوگا, تو یہاں سے چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوں گی. اور دوسرا, جس طرح آپ نے کہا کہ مسائل, دیکھیے کتنی بڑی بدقسمتی ہے, یہ جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں طلبہ, ان سب کے سب نے کبھی یہ کوشش نہیں کی دیانتداری سے کہ صحیح تگڑا مضبوط اور مستحکم بلدیاتی نظام آ سکے. وہ خانہ پوری تو ضرور کی گئی, بیچارے کبھی کبھار الیکٹ بھی ہو جاتے ہیں کونسلر اور چیئرمین, اور وہ بیچارے فنڈز کی کمی کا روتے روتے اپنا ٹینیور گزار دیتے ہیں. سر, ساری دنیا میں جس طرح سے بلدیاتی نظام مضبوط ہے, گلیوں میں محلوں میں وہاں کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں, جو منتخب لوکل نمائندے ہیں, ان کے انڈر پولیس کا نظام بھی ہوتا ہے, صحت کا نظام بھی, تعلیم کا نظام بھی, ڈیولپمنٹ بھی, لوکل ٹیکسیشن کی قانون سازی بھی. جب آپ اپنی گلیوں محلوں کے لوگوں کو اتنا با اختیار بنا دیں گے کہ وہ اپنی گلی کی سڑک بھی ٹھیک کریں, اپنی گلی کا سکول, سرکاری سکول, اس کی حالت بھی بہتر بنائیں, سرکاری ڈسپینسری یا سرکاری اسپتال کو بھی ٹھیک کر لیں, ڈیولپمنٹ کے سارے معاملات بھی, ٹیکسیشن بھی ڈائریکٹ ان کے پاس آ رہی ہو, تو انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. لیکن ایسا کیوں نہیں ہونے دیا جاتا کہ اگر یہ سارے کام گلیوں محلوں کے منتخب لوگوں نے خود کرنا شروع کر دیے, تو پھر یہ وڈیروں کے ڈیروں پر کون جائے گا؟ پھر مریم نواز صاحبہ کے لیے جیوے جیوے اور آوے آوے کے نعرے کون لگائے گا؟ پھر بلاول بھٹو صاحب کی فوٹوز کیوں چپکائی جائیں گی؟ پھر عمران خان صاحب کی شخصیت پرستی میں کون مبتلا ہوگا؟ اب تھوڑا سا لوکل پالیٹکس کے اوپر میں آپ سے ایک دو سوال پوچھنا چاہتا ہوں بیفور آئی لیٹ یو گو. اقرار, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات ایسے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو 10-20 ارب کے جہاز لینے چاہیے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری پولیٹکس میں بہت غلط فیصلے ہو رہے ہیں؟ فار ایگزامپل عمران خان کا پہلے نام لینے پہ پابندی تھی, اور اب نام تو ہم لے رہے ہیں, اب تصویر چلانے پہ پابندی ہے. جس طریقے سے تصویریں بند کی گئی ہیں وہ اور زیادہ مشہور ہو رہے ہیں. دیکھیے, میں ہر ایک کا یہ حق ہے کہ ان کی سیاست سے اختلاف کرے, لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں بہت ساری باتوں پہ ان کا معترف ہوں. شوکت خانم جیسا شاندار کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا. کوئی ایک آدمی ساری زندگی بھی صرف یہ ایک کام کر جائے تو بہت ہوتا ہے. پھر ورلڈ کپ کی صورت میں انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت خوشگوار دن دیا ہے اس قوم کو, اس پر ظاہر ہے پوری قوم کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. سیاست میں اختلاف اپنی جگہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک غیر معمولی انسان ہے, وہ ایک غیر معمولی شہری ہیں, اور وہ ایک غیر معمولی قیدی ہیں. ان کو ہر وہ آئینی اور قانونی حق ہونا چاہیے کہ جس سے انہیں محروم کیا جا رہا ہے.